محمد بیان فرمائیں گے سید ریاض حسین شاہ صاحب آف قلعہ میاں سنگھ۔ پڑھنے والے ہیں نہید عباس جاگا فلیہ، علی احمد جویا آف کشاب، نجم الحسن شرابی صاحب آف بلوال، غلام بادشاہ شادیوال وہ تشریف لے آئے ہیں، مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ تشریف رکھیں، مجلس جاری ہے۔ اب آپ کے سامنے جناب مولانا قبلہ سید ریاض حسین رضوی صاحب آپ قلعہ میاں سنگھ خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد یہ ٹیبل سائیڈ پہ کرو نا، اچھا نہیں لگ رہا، یہ ٹیبل پیچھے کروائے۔ پر حبیب خدا ختم الانبیاء بابا درمند صلوات۔ اللہ صلی اب بیٹھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے صاحبان پر۔ اسے صاف کرو، ایکو کم کرو، ایکو کم کرو اور صاف کرو اس کو یار، بالکل سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ مالک اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما۔ فرش عزا پہ کچھ دعائیں عزاداروں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ مجلس کے بانیان کے میرا اللہ رزق عزت میں اضافہ فرمائے اور ان کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے۔ ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں اللہ تاجل فرمائے۔ لمبی زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات لیکن سارے صاحبان بلند اجازت ہے جی میں بات کروں؟ بیٹا پبلک کو سمجھ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آگے کرنے سے نہیں فرق، نو
اسے دور کریں گے تو بہتر ہو. آہستہ کرو، زیادہ نہ کرو بے شک. صاحبان گرامی قدر، یہ جو ہمارا مجالس کا سلسلہ، عزاداری کا سلسلہ ہے نا، جیسے آپ مجلس میں تشریف فرما ہے، ہو جائے گا ٹھیک. شاہ جی آپ ٹھیک ہو جائے گا، آپ میری طرف دیکھیں، آپ تھوڑی زحمت فرما لیں، بات ہو جائے گی. مجھے آپ اجازت دے رہے ہیں میں بات کرنے سے؟ مہربانی جی، بہت آپ قریب ہو گئے جی، اب ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو کیمرہ ہے نا، اس نے ذمہ داریاں بڑھا دی ہیں. لہذا بات وہ کرنا چاہیے جس بات پہ بندہ قائم رہ سکے. لہذا میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بات ایک مذہب تک نہیں رہتی. ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے. میری اب تو آواز بہتر ہو جائے گی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجلس ہو رہی ہوتی ہے، علماء و ذاکرین خطاب کرتے ہیں، گلی محلے سے گزرنے والے مسلمان شام کو تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ مجلسیں اس لیے شیعہ کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو. ہم تجھے شیعہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یار ایک معاشرے میں رہتے ہیں، خوشیاں غمیاں ہماری مشترک ہیں. ہم آپ کو شیعہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن زندگی کم ہے. مسلمانوں ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم آپ کا مذہب نہیں بدلنا چاہتے. سیدوں کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، مہمان ہوں میں سارے پنڈ کا، سیالکوٹ شہر کا، اور اسپیکر پہ ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں جس دین پہ ہو اسی پہ رہو، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. جنہیں مان رہے ہو نا انہیں مانتے رہو، لیکن زندگی کم ہے. اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لو، جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ نہیں، آپ سارا مجمع دھیان نہیں دیں، مہربانی سے آپ جی ہیں، مہربانی سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ. جید چہرے میرے سامنے، ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے، آپ جنہیں مان رہے ہیں بے شک انہیں مانتے رہے، لیکن ہمیں اس حیثیت کا کوئی قبیلہ دکھا دو جو اللہ کی عبادت میں شامل نہ ہو تو اللہ کی نماز مکمل نہیں ہے. ہمیں کوئی ایسا خاندان، اور صاحبان میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں ہمارے وہ بھائی بھی موجود ہیں جو یہ تبصرے کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی پہ لگ گئے ہیں، شیعہ یا علی پہ لگ گئے، اللہ والے بس ہم ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کیا کہتے ہیں؟
کہ اہل سنت یا نبی پہ لگے ہوئے، شیعہ یا علی پہ لگے. اصل مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہم ہیں جو صرف اللہ پہ رکے ہوئے. مجھے اس وقت ان اللہ والوں پہ ترس آتا ہے کہ جب اللہ کی نماز ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اوہ اللہ والو، تمہارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آیا؟ آپ سارے بھائی ذرا توجہ فرمائیں میرے ساتھ. بھائی دیکھیں، اللہ کی پرائیویٹ عبادت نماز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کی ذاتی عبادت. تو اس میں تو اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم. جیسے بھائی پڑھتے ہیں وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. کرنا اللہ اللہ تھا، کر آل رہے ہیں. جو بندے صرف مجھے غور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارے میرے مہمان ہیں، آپ بھائی ہیں. ابراہیم نبیوں میں ڈیرے دار نبی تھا. ہمارے کلچر میں ڈیرے دار کسے کہتے ہیں؟ جس کے گھر سے مہمان بھوکا نہ جائے. اور ڈیرا بلڈنگ کو بابا ملک صاحب نہیں کہتے. مہمان بھوکا اگر نہیں جا رہا تو وہ بندہ ڈیرے دار ہے، گھر کچا ہی کیوں نہ. اور جو بندہ مہمان نواز ہوتا ہے نا، مہمانوں کے کھانے کا، پانی کا، ضرورت کا، جو میری طرف دیکھ میری جان، اس بندے کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. بات باریک ہے تے خدا دا نا جے سمجھ لیا جی. ابراہیم مہمان نواز نبی تھا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ جیسے ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا. ابراہیم کے یار دوست بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ ہاں بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ اہل اسلام بھائی جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، میں اسی کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ آل ابراہیم. تو اس کا مطلب ہے درود ابراہیم کے یاروں پہ. سیالکوٹ کا زرخیز مجمع، یہاں بات کو اللہ کرے میں سمجھا نہیں، آپ سمجھتے ہیں، کمی تو سمجھانے میں رہ جاتی. اور جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے، جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے، تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اچھا وقت زیادہ میں نہیں لینا چاہ رہا آپ کا، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ آواز اچھی ہونی چاہیے تو پھر ہی بات کا لطف آتا ہے. مولوی تو شیعہ مجلسوں میں آج کل برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن خدا را سن لیا کرو ایسی باتیں. تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا. میری بات پہ یقین نہیں ہے تو کسی پڑھے لکھے اپنے دوست سے تسلی آپ کر لیں. تاریخ میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا، اور 4 فجر کے فرض پڑھا کے
پھر نمازیوں سے پوچھا جے موڈ ہوئے تے ہور پڑھاواں؟ نہیں میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے کہا یہ کیمرہ تو مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی اب نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے. کیا کہنا مہربانی صاحب جواب دیں گے آپ سارے، تاکہ زمانہ خود دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے والوں میں. بہت شکریہ. لہذا میں حضور بالکل ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں. میری گزارش ہے دوستانہ ماحول میں کہ جمعہ بدھ کو پڑھا لیا گیا، اس کا مطلب ہے گنجائش تم نے شریعت میں نکال لی. فجر کے فرد واجب 2 ہے، کچھ شخصیتوں نے 4 پڑھا دی تو وہ لوگ گزر گئے. میری آج کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یار جب آپ کے اسلاف میں اتنی گنجائش رہی ہے تو کبھی نماز میں باب آدم کو بھی درود میں شامل کر لو. حیران ہو کہ مجھے نہ دیکھو. ایک مشورہ دے رہا ہوں، حضرت ابراہیم پہ بہت درود پڑھ لیے، اب درود میں حضرت آدم معمولی شخصیت تو نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے اگر سیال کوٹ میں میں یہ لفظ کہوں تو میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم تھا. سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے جو پہلے نمبر کا خلیفہ ہے وہ آدم ہے. اللہ کی طرف سے دوسرے نمبر کا خلیفہ داؤد ہے. اللہ کی طرف سے تیسرے نمبر کا خلیفہ ہارون ہے. اللہ کی طرف سے چوتھا خلیفہ حیدر کرار علی ابن ابی طالب. بہت شکریہ. رب کمال تو قدمان علی کل ایمان نام قرآن نعمت عظمی آیت کبریٰ ایمانی قرآنی غدیری فقیری نعرہ یا علی. متوجہ ہیں جی سرکار. لہذا حضرت آدم خلیفۃ اللہ بھی ہیں، منصوص من اللہ. منصوص من اللہ اسے کہتے ہیں جس کے لیے اللہ کی طرف سے آیتیں نص کی صورت میں اترے. آدم کے لیے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسے خلیفہ میں بنا رہا ہوں. تو جب اور پھر بابا بشریت بھی ہے، بابا انسانیت بھی ہے. تمہارے بابا ہیں یار. جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو نماز میں کبھی باب آدم کو درود میں لے آؤ اور اس طرح پڑھو درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں سرکاری درود جیسے پڑھا جائے. اور اس کے بعد آگے پڑھو کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. بنا بنایا درود میں دے رہا ہوں. کبھی بسم اللہ کبھی کر لو حوصلہ، پڑھو آل آدم پہ درود جس مذہب کے بھی ہو. تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں آپ کہاں تک میرے ساتھ چلتے ہیں. وہ کہیں گے او جاہل مت بنو، آدم کی آل پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے. اللہ اللہ اکبر. اللہ
بہت شکریہ، بہت شکریہ. خیر ہے جتنے بھائی بھی ذہنی طور پہ قریب ہیں وہی غنیمت ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. دیکھیں یہ ہمارا مشترکہ معاشرہ ہے، مذہبوں کے ٹون یا پنڈ علیحدہ نہیں ہے. سارے مسلک مذہب ہم گلی محلے میں اکٹھے رہتے ہیں. میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے، جو بچے کل کے ڈاکٹر ہیں، کل کے لائر ہیں، کل کے جج ہیں، کل کے وکیل ہیں، کل کے جسٹس ہیں، کل کے ایم پی ہیں، کل کے ایم این، یہی سرمایہ ہے نا، یہی مستقبل ہے ہمارے وطن کا. میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ تم نے جو بڑے ہو کے پریشان ہونا ہے، اپنے مولانا سے ابھی پوچھ لو کہ یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. بے نیازی نہ کرو یار، بے نیازی نہ کرو. مسلمانوں ریگولر نماز اور ہر نماز میں درود ابراہیم لازم سمجھ کے پڑھا جاتا، بلکہ میں لفظ کہہ دیتا ہوں واجب نماز میں اہل اسلام واجب سمجھ درود ابراہیمی پڑھتے. تو بیٹا آپ نے کبھی زحمت ہی نہیں کی پوچھنے کہ آل محمد کون ہے. یہ اتنا اہم نام ہے یہ دونوں کہ اس کی پرائیویٹ عبادت میں موجود ہے. پوچھیں علماء دین سے، کہتے ہیں جی آل محمد حضور کی اولاد ہے. اب سیالکوٹ والوں عجیب موڑ آ گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بندہ مصلی پہ کہتا ہے صلی علی محمد و آل محمد، اور باہر مسجد سے نکلتی مسجد کے گیٹ پہ دکان کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ نے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا. اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان دیں. اور یار زد میں کہاں جا رہے ہیں؟ چار شیعوں کی زد میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. رضی اللہ تو خود ان پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. لہذا اس فرق کو سامنے رکھو. اب اگلا پہلو کیا ہے؟ آل ابراہیم کون ہے؟ دیکھیں جمعے کا دن ہے، پورے شہر میں جمعے مرکزی مسجدوں میں ہو رہے ہیں، گلی محلے میں. لیکن یہ جو میں گزارش کرنے لگا ہوں نا، میری ان سے اپیل ہے کہ ریگولر جس مولوی کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو اسے پوچھو جی آل ابراہیم کون. لیکن یہ جمعے میں پتہ نہیں چلے گا، یہ مجلسوں میں پتہ چلے گا. مسلمانوں اپنے بچوں کو آنے دیا کرو مجلسوں میں، تیرے بچوں کو وسعت ذہنی ملے. چلو سارے مسلمان مجلسوں میں نہ آئے، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں آنے دو. میرا تو آپ کو داد دینے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن ہاں پوچھو ان سے یا آل ابراہیم کون ہے. اگر تیرے مولانا نہیں بتاتے ہم بتا رہے ہیں. آل محمد حضور کی اولاد کو کہتے ہیں، اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو. مہربانی چاہیے میری طرف دیکھیں، زحمت فرما بیٹا میری طرف دیکھ. یار یہ انتظامی مراحل ہیں، وہ ہوتے رہیں گے، آپ تو دیکھیں. آل ابراہیم جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، اس نبی کے باپ دادا آل ابراہیم ہے. حضرت عبداللہ نبی کے بابا آل ابراہیم ہے. حضرت ابو طالب علی کے بابا آل ابراہیم ہے. حضرت عبد المطلب نبی کے دادا آل ابراہیم ہے. حضرت ہاشم نبی کے پردادا آل ابراہیم ہے. مسلمانوں کی یہی سادگی ہے، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے.
کوئی تو سمجھے گا، بہت شکریہ. ہاں 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. اللہ صلی علی محمد وعلی. مجھے بابا اقبال شاہ جی جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، میں صوبائی امن کمیٹی میں ایز اے ممبر بیٹھتا تھا، اور امن کمیٹیوں میں سارے مذہبوں کے علماء. بیٹا تھوڑی آواز کم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، مہربانی تھوڑا. جی شکریہ جی. اب جی اجازت ہے میں بات کروں. سی ایم شہباز شریف کے دور کی بات کر رہا ہوں. اجلاس جاری تھا امن کمیٹی کا، میرے ساتھ والی چیئر پہ بھائیوں کے کالم دین بیٹھے ہوئے تھے، اور مہمانوں کے آگے ٹیبل پہ چھوٹی چھوٹی وہ تختیوں پہ نام لکھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نام پوچھنا نہیں پڑتا. تو وہ جو میرے ساتھ مولانا تھے نا، ان کا میٹنگ کی طرف دھیان نہیں تھا، وہ میرا نام ہی پڑھے جا رہا. سید ریاض حسین رضوی، کبھی آہستہ کبھی بڑی. یا چائے کی بریک ہوگی، جب چائے کی بریک ہوئی نا تو کہتے ہیں جی سید ریاض حسین رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. ہمارے شاید ملک کے پانیوں کا اثر ہے یا موسموں کا اثر، اگلے بندے کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ شیعہ ہے تو ان کو کھلبلی سی ہونے لگتا. ملک صاحب کہ ہن کو گل پوچھ لئیے. اب ذرا وقت زیادہ میں آپ کا نہ لوں، ذرا میں پوری تصویر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میٹنگ ختم تھی، مجھے پہلے کنفرم کیا کہ آپ شیعہ نمائندگی کرتے. جب میں نے الحمدللہ کہا تو اب ذرا سنیے، لہجہ دیکھیں. کہنے لگے شاہ صاحب چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ چائے کی بریک ہے، آواز اب تک پہنچ رہی ہے میری؟ مہربانی. چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میں نے انہی کے لہجے میں کہا، میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ مہربانی سے جواب دیں گے. جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے آپ کا، ایئر کنڈیشن حال تھا لیکن قبلہ کا بلڈ پریشر، اور جب بی پی ہائی ہوتا ہے نا تو پھر ٹوٹے پھوٹے فکرے، غصہ زیادہ. پتہ اب میں ایک پوری تصویر کھینچ رہا ہوں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو شیعوں نے جان کھا لی رسول اللہ کے نکاح کے بارے کیا خیال. اب دوسرا فکرہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک کی کئی شادیاں ہیں. پتہ نہیں شیعہ کس شادی کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا قبلہ میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ قریب آتے ہیں یا میں نے کہا حضور، میں حضور کے ولیمے والی. ابھی قبلہ پوری طرح سمجھنے کی کوشش میں تھے. میں نے دوسرا فقرہ کہا، میں نے کہا میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں حضور دلہن لینے خود گئے تھے. نہ کوئی نہ سمجھوتے، خیر ٹھیک ہے. کچھ بندیاں نو سمجھ ہی ادو آتی ہے جدو مولوی تے ایف آئی آر ہو. خدا دا نہ جائے.
اور صاحبان محترم، جس شادی کی، حضور کی جس شادی کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ دلہن جب تک زندہ رہی حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ بات جو کبھی کبھی بھی مجالس میں آتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں جس ام المومنین کی بات کر رہا ہوں، ملیکۃ العرب، اور یہ خطیبانہ بات نہیں ہے، مجھے اس جگہ کی، ممبر کی اہمیت کا انداز، میں اہم نہ صحیح، جگہ اہم ہے، لہذا ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ عربوں میں غربت بڑی تھی، میں اس ام المومنین کی بات کر رہا ہوں جو عربوں میں عرب پتی تھی۔ سیالکوٹ والوں قدر نہیں کرو گے تو مجھے دکھ۔ عربوں میں زمانہ ہے، میرے سامنے ماشاءاللہ لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاشرے میں، عربوں کے معاشرے میں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، برائی کو، جس معاشرے میں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اس معاشرے میں بھی اس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ جیئے سرکار، آپ زندہ و سلامت ہیں۔ اور چاہے اس میں کمال جو پہلو ہے، یہ بھی سنا سکتے بیٹھتے جائیں، کہ اس ام المومنین بی بی نے اپنے رشتے کی آفر خود کی۔ اس وقت بھی یہ رواج نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی اگر کسی کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ پسند آ جائے نا، تو وہ بیٹی والے ڈائریکٹ رشتہ نہیں بھجواتے، درمیان میں کسی تیسرے کو ڈال لیتے ہیں۔ جیسے محمد کو فاطمہ کے لیے علی پسند آ گیا تھا تو محمد نے درمیان میں اللہ کو ڈال دیا۔ کہاں ہے؟ کیا کہنا، کیا کہنا۔ مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، متوجہ ہے سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ لیکن مہربانی سر، اس بی بی نے خود آفر کی، اپنی نکرانی کو بھجوایا، اور اس نکرانی کے لفظ سن کے آپ، میرا خیال ہے کیا کمال، معراج والی بات ہے یار۔ جا کے پتہ کیا کہتی ہے بی بی خدیجہ کی نکرانی؟ جا کے کہتی ہے سرکار میری مالکن کہتی ہے مجھے کنیزی میں لے لو۔ مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شاباش 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 بیٹے، مالک اس بچے کی قسمت نصیب، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ متوجہ ہے؟ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ مہربانی، اللہ کرے میرے بعد کو سوزیوں والا بندہ آ جائے تاکہ آپ کا ذائقہ بدل جائے جلدی جلدی۔ میں کچھ ذہنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ مطلب چہرے جو ہے نا وہ بوجھ سمجھ کے سن رہے ہیں۔ دیکھیں مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا کمال ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یا رسول اللہ، کوئی بڑا ہی امت مسلمہ پہ اللہ کا کرم ہوا ہے جو یہ رشتہ حضور نے نہیں بھجوایا۔ اگر حضور کی طرف سے رشتہ آتا نا، حضور کی طرف سے، اللہ جانے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا۔ ہر مولوی نے ہر امیر عورت کو رشتہ بھجوا کے کہنا تھا میں حضور کی سنت پہ عمل کرتا۔
میری بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ لیکن بی بی نے ہمارا معاشرہ بچا لیا. جائیے علماء دین سے پوچھیے. یہ ام المومنین، یہ شیعہ نبی کی بیویوں کی بات نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ یاد رکھو، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے. معاملہ رہ گیا امہات کا. امہات المومنین کا تو اسٹیٹس ہی بڑھ. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جو نبیوں کی بیویاں ہیں نا، نبی کی ازواج، وہ مومنوں کی مائیں. تو جو حضور کے نکاح میں ہے وہ ہماری ماں ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب لمبی بحث نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہے ساری ماں، لیکن فرق ذہن میں رکھنا پڑے گا. باقی مائیں بنی بیت المال سے لے کے یہ ماں بنی سب کچھ میں. ہاں یہ فرق ذہن میں رکھیں. اور اس بی بی سے حضور کا نکاح جو ہے وہ کس نے پڑھا؟ اور یہ شادی قرآن اترنے سے فنکشن شادی کا 15 سال پہلے ہوئے. اور جب بی بی نے فیصلہ کیا نا کہ میں یتیم عبداللہ سے شادی کر رہی ہوں، بی بی کا جو خاندان تھا وہ پیسے والا تھا، باقی عربوں میں غربت تھی. اور یہ پیسے کی ایک اپنی چمک دھمک ہوتی. جب بی بی کی برادری کو پتہ چلا نا کہ خدیجہ نے یتیم عبداللہ سے شادی کا فیصلہ کر لی، تو کچھ بیبیاں برادری کی مل کے آئیں اور انہوں نے بیٹھنے سے پہلے کہا، خدیجہ تو نے ذرا بھی فیصلہ کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ تیرے بابا خویلد کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. خویلد بہت بڑے تاجر تھے، بی بی کے بابا. ان بیبیوں نے کہا کہ تو نے سوچا ہی نہیں، تیرے بابا کی تجارت کا شملہ، تو نے کہا یتیم سے شادی، تیرے بابا کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے آہستہ سے کہا، شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی. اللہ اکبر. مہربانی صاحب آپ جیے، لازم ہے، واجب ہے. بلند لہجے میں جواب دیں. مہربانی صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی. بہت شکریہ، مہربانی صاحب. یہ لفظ خواتین نے کہے کہ بیوی تو نے فیصلہ کرتے ہوئے سوچے ہی نہیں. اب مردوں کی کیا کیفیت ہے؟ بی بی کے چچا تھے عمر بن اسد. عمر بن، متوجہ ہیں جی آپ سارے جو بزرگ مجلس میں آتے ہیں نا، انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بزرگ علماء کو، ذاکرین کو سنتے آ رہے ہیں. بچوں کے لیے ہمیں وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ بیٹا جب آپ سٹڈی کر رہے ہو نا، مطالعہ کر رہے ہو کسی بھی کتاب کا، تو عمر لکھا ہوا نظر آ، عمر، اور عمر کے آگے واو ہو تو پھر اس کو عمرو نہیں پڑھنا. ماشاءاللہ میں کل ہی سواد لے آئے. یہ عربی گرامر کا اصول ہے بیٹا کہ جب عمر کے آگے واو ہو نا تو پھر اس واو کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پیچھے عین پہ زبر آ جاتی. جیسے وہ خندق میں جو علی کے مقابلے پہ آتا.
عمر ابن عبد بط. تو یہ بی بی کا جو چاچا تھا نا خدیجہ کا، وہ تھا عمر بن اسد. جب بیبیوں نے کہا نا کہ تو نے فیصلہ کرنے سے پہلے بی بی سوچا ہی نہیں. یہ عمر بن اسد بی بی کا چاچا مردوں میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ اب بات پلیز بڑی گہری ہے، کتنے بندے دھیان دیتے ہیں؟ اللہ کرے سارا مجمع دھیان دے. عمر بن اسد نے نا بی بی خدیجہ کے چاچے نے، اب فیصلہ تو ہو گیا، روک سکتا نہیں تھا، لیکن اس کا تبصرہ ذرا سنیں. کہتے ہیں ہماری بھتیجی خود کفیل ہے، خدیجہ نے شادی کا فیصلہ کر لیا، شادی تو ہوگی، لیکن میں پریشان ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. سارے بندے اللہ کرے. اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا، انہیں ناز تھا اپنی دولت پہ، ان کی گردنوں میں سریا تھا پیسے کا. جب انہوں نے کہا نا اللہ مہربانی، جب انہوں نے کہا نا اللہ جانے ہاشمی ہمارے اس سے، کس نے کہا؟ خدیجہ کے چاچے. یہ تو پنچایتی بندے بھی سمجھتے ہیں کہ جب بات کر دی جائے پھر بات رکتی نہیں ہے، بات نکل جاتی ہے. بات خدیجہ کے چاچے نے کی، پہنچ گئی محمد کے چاچے تک. کیا کہنے، آپ جیے، آپ جیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مہربانی سے متوجہ ہیں جی آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات خدیجہ کے چچا نے، خدا کرے اگلے فقرے پہ بھی آپ تھوڑا قریب آ جائیں. قریب سے مراد اٹھ کے قریب نہیں آنا، لیکن ذہنی طور پہ قریب رہنا. خدیجہ کے چچا نے کہا اللہ جانے یہ لوگ ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے. پہنچ گئی بات حضور کے چاچے، اور جب بارات لے کے عبد المطلب کی حویلی سے ابو طالب چلے، اور جب تیرے نبی کی بارات جب خیلد کی حویلی میں پہنچی ہے نا، مکے کی سب سے بڑی گیدرنگ تھی، سب سے بڑی گیدرنگ. خدیجہ کی برادری بھی، حضور کی برادری بھی. نکاح پڑھانا تھا ابو طالب نے. نکاح سے پہلے بات حق مہر کی آ گئی. اللہ کرے آپ ذہنی طور پہ قریب آ گئے. جب حق مہر، ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. تیرے نبی کی شادی کی بات کر رہا ہوں. یا نبی کہنے والوں قریب آؤ. خدیجہ کی برادری نے جب حق مہر کی بات کی، ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ میں افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا، اہل سنت کی ذمہ دار کتاب سیرت حلبیہ کے حاشیے پہ موجود ہے. 5ویں صدی کے اہل سنت کے عالم علامہ ابو بکر باقلانی نے ایجاد القرآن میں لکھا کہ جب نکاح سے پہلے برادریوں میں حق مہر کی بات چلی، ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور ابو طالب نے جو فکرے کہے وہ میں عربی میں پیش کر رہا ہوں. ابو طالب فرماتے ہیں ما ارادتم من الصداق فعلیہ. اے عمر بن اسد، حق مہر محمد کا وہ ہوگا جو تو کہے گا. ہائے ہائے ہائے، آپ جیے تھے
جی آپ جی بہت شکریہ بہت شکریہ. ما اردتم، اسی عمر بن اسد کو عرب پتی عورت کا نکاح ہے. رب تعالیٰ فرماتے حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. چھوڑو یار ہماری تقریریں، چھوڑو شیعہ ذاکروں کو، چھوڑو شیعہ علماء کو، اپنی مرضی کے مولویوں سے پوچھو حق مہر محمد کا جتنا بھی تھا وہ دیا کس نے تھا. ہاں ہمیں خدا کے لیے بتاؤ. اور اگر وقت ہی تمام ہو گیا، میں پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. حق مہر کی بات چلی، عمر بن اسد نے حق مہر ابو طالب نے اوکے کیا، اس نے پھر بڑھایا، ابو طالب نے پھر کہا ٹھیک ہے. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ حق مہر سے ہاتھ کھینچیں گے. اس نے 3 دفعہ حق مہر بڑھایا. علی کا باپ اوکے کرتا گیا، ابھی 4تھی دفعہ بولا نہیں تھا. ابو طالب فرماتے 20 کنیزیں، 400 سونا تولا، 200 سرخ اونٹ میں اپنی طرف سے مزید دے رہا ہوں. خدا کے ذرا زحمت فرمائے میری بات پہ توجہ. جواب بلند لہجے میں دیں یار، بلند لہجے میں. یا رسول اللہ، مہربانی سے جیو، مہربانی مہربانی مہربانی. مہربانی سر. مسلمانوں کے بچوں کو میں پھر بھی گنجائش دے رہا ہوں. اور یاد رکھو جی بسم یہ فقرہ بھی میں اپنے شرعی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. 3 دن اور 3 راتیں محمد کا ولیمہ چلتا رہا. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا 3 دن، ہاں 3 دن 3 راتیں. یا رسول اللہ. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. میں نے کیا کہا 3 دن 3 رات. جڑے بندے اپنے گھراں چوں نہیں سن رجدے، مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو سیدوں کے دسترخوان پہ محمد کا ولیمہ نہیں کھا رہا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر اس کا ولیمہ سنگل ڈے نہیں کہ 2 بجے سے 4 بجے تک ہوگا. 3 دن یہ کہنا شوق ہے عرب کے معاشرے میں 3 دن اور 3 راتیں تیرے نبی کا ولیمہ ابو طالب نے پکایا. آج کہتے ہیں جی کورونا مار گیا ہے، لیکن بیٹے کی شادی ہے جی، چلو جی باقی فنکشن نہ صحیح، ولیمہ تو کروں گا نا، کیونکہ سنت ہے نبی کی اور ابو طالب کی سنت ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بہت شکریہ. ایک لمحہ بس، جلدی میں ہوں لیکن پھر بھی وقت بھی تمام ہو چکے. آپ کی محبت ہے کہ 1-2 فقرے میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھا دیے جائے. یہ نکاح، نبی کا نکاح،
میں نے مولانا سے کیا کہا تھا؟ میں ولیمے والی شادی کی بات کر شادیاں آپ جتنی بھی کر لیں، لیکن اس کا مطلب جب کہہ رہا ہوں ولیمے والی شادی تو پھر اس سے مراد ولیمے والی شادی ہے۔ میرا خیال ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مذہبوں کے پنڈ ہمارے ہاں علیحدہ نہیں ہے، کیا ہم مذہب بکھرے ہوتے ہیں لیکن شادیوں میں ایک دوسرے کے آنا جانا ہوتا ہے نا۔ زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا، کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، کلچر سمجھ لو کہ نکاح پڑھانے والے مولوی نے کبھی نکاح پڑھانے کے بعد شاہ جی عمران شاہ جی اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کے کہو دولہے بیٹے خوشی کا موقع ہے، ہماری طرف سے بھی سلامی لیں۔ یہ حادثہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ کائنات کا کیسا نکاح خان ہے جو حق مہر بھی اپنی جیب سے یہ لفظ ہے ابو طالب کا، یہ لفظ ہے تاریخ میں کہ یہ حق المہر میں مالی اپنی جیب سے دے۔ بڑے ادب کے ساتھ میری بڑے ادب کے ساتھ اپیل کہ تاریخ میں کہیں دکھا دو کہ ابو طالب نے کہا بیٹا محمد دولت ختیجہ کی ساری اب تیرے کنٹرول میں، آخر میں بھی بال بچڑدار ہوں، چلو بیٹا ساری کفالت جو زندگی میں کیا اس کو رہنے دے، یہ جو پرسوں میں نے حق مہر کے پیسے دیے ہیں مجھے واپس کر، ضرورت ہے بیٹا، بال بچڑدار چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں جی، جو حق ہے وہ حق ہے جی۔ ابو طالب نے دے کے واپس کچھ نہیں مانگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہر ایک بندہ عرب پتی بی بی سے رسول کی شادی کا حق مہر اپنی جیب سے دے کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے، اس کے مذہب پہ بحث کی جاتی ہے، اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی نقد بھیجے اس کا نام ہی نہیں بتایا جا رہا۔ بس مہربانی سے اللہم صلی علی محمد مہربانی سے بس صاحبان مہربانی سے ولیمے کے اگلے دن نا جی خیلت کی حویلی سے سونے چاندی کے ڈھیر عبد المطلب کی حویلی میں شفٹ ہو رہے، اور وہ جو مکے کی چھوٹی چھوٹی سرداریاں تھی نا وہ کراچی میں بہن بہانے سے سیدوں کے محلہ میں رسول کے دادا کے نام پہ حویلی ایوان عبد المطلب کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا، غلام ختیجہ کے دولت شفٹ کر رہے تھے، ابو لہب ابو جہل عتبہ عتیبہ شیبہ ولید عاص ابو سفیان یہ اس گلی سے گزرے۔ ہاں ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی کلپ شلپ کے حوالے سے کوئی بندہ یہ نہ کہ ریاض رضوی ویسے تو بڑے اعتدال کی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں سب سے عزت اور احترام سے ہی ملتا ہوں اور بات کر، حضرت ابو سفیان کا نام لیا اور رضی اللہ بھی نہیں کہا۔ قبلہ میں اس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں جب وہ رضی اللہ ہوئے نہیں تھے۔ بات آپ سمجھ، ہاں یہ اسی زمانے کی بات ہے۔ تو جب یہ لوگ ایک دفعہ گزرے اور جب یہ دوبارہ گزرے نا سرکار اس گلی سے، تو حضور کے چہرے پہ میں اداسی انہیں دیکھنے کے بعد، ظاہر ہے وہ مکی زندگی، سرکار کے پائی کاٹ، وہ گلیوں پہ کوڑا پھینکنا،
وہ نفرتیں. حضور کو مکی زندگی کے وہ دن یاد جب آئے نا جی, تو حضور کے چہرے پہ فطرتی ایک بات ہے کہ انہیں دیکھ کے انہیں اداسی. بہت قریب ام المومنین بی بی خدیجہ کھڑی تھی. جب رسول اللہ کے چہرے پہ اداسی کی لہر آئی ہے نا, بی بی قریبوں کی کہتی ہے حضور یہ لوگ کون ہیں؟ سرکار نے کہا میرے خون کے پیاسے. سیالکوٹ والوں اللہ کرے آپ قریب آ جائیں. جب حضور مطلب جب حضور نے کہا نا میرے خون کے, بی بی نے کہا یہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ دیکھ کے یہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے کیا کہا میرے, یہ مکے میں اپنے اپنے حساب سے سردار تھے, وی آئی پی تھے. جب حضور نے کہا نا میرے خون کے پیاسے, کھڑی ہوئی بی بی فوراً بیٹھتی ہے اور محمد کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے بی بی نے کہا تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے تو میرے قرضے دے دے. ہائے 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 کیا کہنے. تیرے نالین کا صدقہ ان سب نے میرے قرض, تیری جوتیوں کا صدقہ یہ مکے کے وی آئی پی میرے مقروض ہیں. آدھا عرب جس بی بی کا مقروض تھا اسی کی بیٹیاں بازار سے گزر بھی رہی تھیں اور ایک چادر کا سوال کر رہی. آباد رہو بی بی, تیرا ہائے کہنا قبول کر. یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ فضائل میں داد کے لیے اٹھتے ہیں, ایک لمحہ بعد وہی ماتم کرنے لگ جاتے. میں نے کیا کہا ہے, بازار میں چادر مانگ لی. جو ہمارے اہل سنت بھائی مجالس میں آتے انہیں فضائل کی سمجھ آ جاتی لیکن انہیں مصائب کی سمجھ کم آتی کہ اللہ جانے یہ کس بی بی کی بات انہوں نے کہی. ان مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تیرے نبی کی بیٹی تھی اور اللہ نے وہ شرم و حیا دی تھی کہ جب بابا بھی گھر میں آتا تھا نا اپنی ماں زہرا سے کہتی تھی اماں مجھے بابے سے شرم آتی. آباد رہو آباد رہو. میں دعا مانگ رہا ہوں صفِ عذاب پہ بیٹھ کے رونے والے عزاداروں کے لیے, پردے میں سن رہی بیٹیوں بہنوں کے لیے کہ اللہ آپ سب کو شام لے جا. آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا, بلاوے سے ہوتا. علی کی بیٹی کی دہلیز کا سلام اللہ آپ کی قسمت میں لکھ دے. مجھے ابھی بتایا گیا مجلس سے پہلے کہ کل ہی یہیں بھڑت سے کچھ لوگ قسمت نے یاوری کی, وہ شام جا رہے. میرے بندے ہاتھ دیکھو, کوشش کرو بیٹیوں کے زیور بھی بیچنا پڑے, شام ضرور جاؤ. جنگ 8 سال رہی ہے بی بی کے ملک میں, جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب, بڑی تنہا ہے قبر, بڑی اکیلی ہے قبر. 32 لوگ کہتے ہیں یار ان کی سمجھ نہیں آتی یہ روتے کیوں ہیں. ہمیں یہ دکھ رلاتا ہے کہ تم زندگی میں بھی آل محمد سے لڑے ہو, اب ان کی قبروں سے لڑتے پھر رہے.
2018 میں میں شام گیا، بیروت کے راستے ہمیں جانا پڑا، مالک آپ کو بھی لے جائے۔ فجر ہم نے سیدہ کے حرم میں پڑھی، زری کا سلام کر کے جب میں باہر نکل رہا تھا، ایک مومن نے مجھے پہچان کے کہا سید ہیں آپ؟ رضوی صاحب۔ میں نے کہا قبر ہے بی بی زینب کی، فجر کا ٹائم ہے، ہمیں کو بی بی کا دکھ سنا تھا۔ میں نے کہا میری خوش نصیبی، قبر سیدہ کے ساتھ جو برآمد ہے نا، شام والی بی بی، مالک آپ کو لے جائے، آپ سارے جائیں۔ جب جاؤ گے نا، ایئرپورٹ پہ اترو گے، شاہ جی آپ جیسا کہ کل جا رہے ہیں، ایئرپورٹ سے نکلو نا جی، دمشق ایئرپورٹ تو باہر شام کے ٹیکسی ڈرائیوروں کی ایک لائن لگی ہوتی، وہ جہاز سے اترتے ہوئے زائرین کو ایئرپورٹ سے باہر آتا دیکھتے، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن وہ ڈرائیور آواز دیتے ہیں سیدہ زینب۔ بی بی آپ کو زیارت ہو ضرور لے کرلایا کرو سیدوں کے غم۔ اور جب آپ جائیں گے، میری بات اللہ کرے، بی بی کی قبر دمشق سے سٹی سینٹر جو سٹی ہے اسے 13-14 کلومیٹر باہر ہے، لیکن اب آبادیاں مل چکی ہیں، شہر اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے نا، جسے وہاں کی زبان میں زینبیہ بھی کہتے ہیں، بی بی کا شہر جب شروع ہوگا نا تو ایک بورڈ وہاں پہ لگا ہوا ہے عربی زبان میں، 4 لفظ ہیں زائروں کے لیے بی بی کی طرف سے، لکھا ہوا پتہ کیا ہے؟ تراہب بکم زینب بنت علی۔ ترجمہ پتہ کیا ہے؟ میرے بھائی کے شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ کوئی تو سمجھے گا یہ غربت علی کی بیٹی کی دین۔ تو زیادہ دیر نہ ہو جائے، جب ہم سیدہ کی قبر سے قریب برآمدے میں بیٹھ گئے اور کافی سارے مومنین اکٹھے ہو گئے، میں نے یہ لفظ کہے کہ میں نے کہا 32 ملکوں کے دہشت گردوں کو، مسلمان دہشت گردوں کو اسلحہ دیا گیا۔ پروگرام اسلامی بڑی بڑی طاقتوں کا یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا تھا، ویسے شام والی بی بی کا روزہ گرانا ہے۔ عمران شاہ جی میں نے یہ لفظ کہے، مجھے نہیں یاد وہ مومن کہاں تھا، اس نے ایک فقرہ کہہ دی، اٹھ کے کہتے شاہ جی 1 منٹ کے لیے میں رک گیا، کہنے لگے بقیہ والی بی بی کا روزہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں، اور شام والی کے تو 18 بھائی، او میں صدقے اس کا تو عباس جیسا۔ آباد رہو۔ ایک لفظ، ایک چھوٹی سی وضاحت ہے اور وقت تمام ہو گیا۔ اولاد زہرا جہاں جہاں بھی دفن ہے نا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اولاد زہرا جہاں جہاں بھی دفن، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اولاد نبی جہاں جہاں بھی دفن، اپنی ملکیت میں دفن۔ یہ غصبی جگہوں دفن نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو، بابا عمران شاہ جی اپنے اپنے حلقہ احباب میں، یا آپ نے بھی کوئی نہ کوئی بندہ آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے اور میں نے سب کے علیحدہ علیحدہ پلاٹ خرید لی، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی نا تو میں ان کے گھر بھی بنا دوں۔ ہر باپ جگہ خریدتا بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے۔ حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے۔ آپ جیئے سیدہ تیرا پرچہ قبول کر لیں۔
دوسری میں مثال دے رہا ہوں، قریب ترین آپ کے شہر ہے لاہور، وہاں پہ ایک درگاہ ہے، بارگاہ ہے بی بی پاک دامن، جایا کرو، سارا سال نہ بھی ٹائم ملے خیر، لیکن جو بڑی عید آتی ہے نا، عید والی رات نا اپنی بیٹیاں ساتھ لے لیا کرو اور اس دہلیز پہ جا کے کہا کرو بی بی اگر تیری اولاد عید پہ تجھ سے نہیں نہ مل سکی، یہ نوکر نکرانیاں تیرے دروازے پہ آئے۔ ہاں کچھ بندے آج کل یہ بحث کرتے ہیں وہ علی کی بیٹی نہیں ہے جی رقیہ بی بی، بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تعزیے کو سلام کرتے ہو، تعزیے میں حسین دفن ہے تو جو تعزیے کو سلام کر لیتے، اور دوسری میں دلیل دے رہا ہوں، جو میں نے کہا نا اولاد سیدہ اولاد نبی کسی کی جگہ پہ دفن نہیں، آج کل روضہ تعمیر کے لیے یہ بند ہے بی بی پاک دامن کا۔ نواز شریف حکومت سے یہ تحریک چلی تھی، حکومت بدلتی رہی، میٹنگیں جاری رہیں، اوقاف نے اب آ کے 2 کنال اور کچھ مرلوں پہ روضے کی تعمیر کا پروگرام دیا، 2 کنال کچھ مرلوں، مہنگا شہر ہے، 2 کنال پہ روضہ بنا رہا، محکمہ مال کے کاغذ اٹھا کے دیکھو 72 کنال ملکیت ہے علی کی بیٹی۔ یہ خاندان کسی کی غصبی جگہوں میں اب ہو آخری بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی سوچے یار یہ شیعہ روتے کیوں ہیں، جو درد ہمیں رلاتا ہے، یہ بھڑت ہے، 7 سیالکوٹ ہے، یہ سید پور روڈ کے پنڈ ہے، یہ دوسرے روڈ جتنے پنڈ، جس پنڈ میں مجھے سید بتا رہے تھے کہ ہمارا قبرستان سادات کا یہاں پہ لے، جو جہاں پہ رہتے ہیں نا بابا جی ان کے قبرستان وہیں پہ ہوتے ہیں۔ ہم نہ روئے، بی بی زینب کا بیکا شہر تو مدینہ تھا، کہاں مدینہ کہاں شام، چاچے کی بہو بنی، جعفر طیار علی کے بڑے بھائی، جعفر کے بیٹے عبداللہ داماد ہے مولا علی کے۔ اب بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے مجلس تمام ہو گئے، مدینہ کہاں شام کہاں، رضوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ اپنی ملکیت میں دفن ہوتے۔ 28 رجب کو جب حسین نے کہا بہن تیاری مکمل ہے، تو میری بھائی وال ہے، لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے کے، کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں، بھائیوں کی حویلی سے نکل کے دعا کیا کرو اللہ بہنوں کے بھائی پیکے سلامت رہیں، بیٹیوں کے پیکے گھر سے نکل کے سہرے گھر آئیے، اور زندگی میں پہلی دفعہ سہرے گھر میں زینب مٹی پہ بیٹھی، تڑپا ہے عبداللہ بن جعفر، کہتے علی کی بیٹی حکم کا، میری جتنی خدیجہ کی بی بی کی تجارت کے بعد سب سے بڑی تجارت جناب عبداللہ کی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں بابا کی دعاؤں کا اثر ہے، میں بیٹا بھی علی کا ہوں، بھتیجا بھی ہوں، داماد بھی ہوں، شاگرد بھی ہوں، جانا میرے بندے ہاتھ دے، حکم کر۔ کہتے ہیں میرے بھائی عراق جا رہے، تو میرا حاکم شرعی ہے، تیری اجازت کے بغیر میں جا نہیں سکتا۔ عبداللہ فرماتے ہیں اجازت تو میں نے رات ہی دے دی تھی، کہتی ہے حسین اجازت لینے آئے تھے، عبداللہ فرماتے ہیں تیری اجڑی ماں زہرا آئی،
اور کہہ رہی تھی عبداللہ میری زینب کو خالی نہ. نصیبوں کا پرس ہے، نصیبوں کا ماتم ہے. فقرہ میں آخری کہہ رہا ہوں، جب اجازت کی بات طے ہو گئی نا اور اٹھنے لگی ہے بی بی، اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سیدہ زینب سلام اللہ کے شوہر کہتے اجازت ہے میری طرف سے. زینب میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تیرے بھائی بڑے شہنشاہ، تیرے بھائی بڑے نواب ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن تیرے باپ کی دعاؤں سے نا جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان ملکوں میں میری زمینیں ہیں. عبداللہ نے شہروں کے نام گننے شروع کر دیے. زینب چپ کر کے دیکھتی رہی. عبداللہ نے کہا طائف میں میری زمینیں ہیں، یمن میں میری زمینیں ہیں، مصر میں میری زمینیں ہیں. چپ کر کے سنتی رہی. جب عبداللہ نے کہا نعون و محمد کی ماں شام میں میری زمین ہے، رو کے کہتی ہے باقی زمینیں رکھ لے، شام والی زمین میرے نام لگوا دے. اوے میری سکینہ بڑی اکیلی ہوگی، عبداللہ مجھے شام میں رہنا پڑے گا.